بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورۃ البقرہ کو یاد کرنے والا ہوں اور دوسرے سپارے کے سٹارٹ سے لے کے اس کے النصف تک یعنی کہ آدھا سپارہ آج ہم کرنے والے ہیں۔ اور کرتا میں کچھ یوں ہوں کہ میں اپنا مصحف کھول لیتا ہوں اور اب مصحف کی طرف ہی چلتے ہیں۔ آپ بھی اپنا مصحف کھول لیجئے کیونکہ میں نے اپنے مصحف پہ مارکنگ کر رکھی ہے پینسل سے کہ کہاں پہ مجھے کون سی غلطی آتی ہے اور متشابہات لگتے ہیں اور کہاں پہ اندیشہ ہے کہ متشابہات لگ سکتے ہیں، اگر نہ بھی لگیں کیا پتہ اس پر کوئی ملتی جلتی صورت کہیں اور وہی ویسی آیت کسی اور صورت میں بھی ویسا سا کچھ لفظ ہو۔ تو آئیے آپ بھی اپنا مصحف کھول لیجئے اور توجہ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھیے۔ شروعات میں بالکل آسان ہے۔ شروعات کی یہ جو پہلی یہاں تک 143 آیت تک بالکل آسان، بالکل سمپل، کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے حفظ کی دہرائی کر رہے ہیں، تراویحوں کی دہرائی کر رہے ہیں یا منزل دہرا رہے ہیں، تو اگر آپ کو بھولا بھی ہوا ہے قرآن پاک جو جیسے کہ مجھے بھولا ہوا ہے تو میں اس کو دہرا رہا ہوں، تو یہاں تک آپ اس کو 2-3 بار پڑھیں گے، 5-6 بار یا جتنی بار میکسیمم ٹائم، جتنا میں تو میکسیمم پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے 7-8 دفعہ۔ آگے سے آپ نے یاد کیسے کرنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ قد نری تقلب، اس میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے، اس سے تھوڑا سا آگے سے یہاں سے جب آپ آئیں قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اب یہ آیت جو ہے نا فولی وجهك شطر المسجد الحرام، یہ سائڈ پہ میں نے مینشن بھی کر رکھا ہے، یہ دیکھیں میں نے مینشن کر رکھا ہے بقرہ 149، یہ نیکسٹ پیج پہ ہی اگر آپ آ جائیں ومن حیث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام، یہ ایڈیشن ہو گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس رکوع میں اور اگلے رکوع میں ملا کے 3 دفعہ یہ لفظ آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ایک دفعہ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، ٹھیک ہے۔ پھر ومن حیث خرجت ایک ایڈیشنل ورڈ 2-3 فولی وجهك شطر المسجد الحرام، پھر نیکسٹ آیت میں بھی ومن حیث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ جب ایک جیسی چیزیں آ جاتی ہیں پرابلم ہمیں تبھی ہوتا ہے، ہمیں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کیونکہ ایک جیسی آیتیں نا تو ہم یہ پڑھتے ہوئے اس میں پہنچ جاتے ہیں، یہ پڑھتے ہوئے پیچھے پہنچ جائیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو یاد کیسے کرنا ہے؟ فولی وجهك شطر المسجد الحرام پہلے والا آ گیا، اس کے بعد ہے وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، آپ نے اس کی یہ نشانی رکھنی ہے کہ فرسٹ والے کے بعد وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ اب بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ جب آئے گا نا تو یہاں پہ دیکھیں ومن حیث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، ٹھیک، وہ پیچھے کیا تھا؟ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لیکن طا والا وقف ہے، مگر یہاں پہ آپ ملا کے پڑھیں گے، صرف ایک ڈیفرینشیشن ہو گئی یہاں پہ کہ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ باقی ان دونوں کو آپ ملا کے یاد کریں، پھر اس کے بعد جو مین یہ آپ یہ یاد کر بھی لیں گے ومن فولی وجهك شطر المسجد الحرام یہ والا، اور آگے دو اس طرح کے جو ہیں، ٹھیک ہے، ومن حیث خرجت کے ڈیفرینشیشن کے ساتھ آپ کو جب یہ یاد ہو بھی جائے گا نا، پھر بھی تھوڑا سا جو چانس غلطی کا آ سکتا ہے نا وہ یہاں آئے گا وما اللہ بغافل عما یعملون، اور یہاں پر آگے وما اللہ بغافل عما تعملون کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نے جو ہے نا اپنے مائنڈ میں بٹھا لینی ہے کہ یہ جو ہے نا پیچھے والا پہلے والا یعملون ہے پھر تعملون ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ آ جائیں، یہ والی آیت جو ہے نا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، سیم ٹو سیم آپ نے سورۃ بقرہ میں پیچھے اگر آپ آ جائیں ایک صفحہ پیچھے پہلے سپارے کے اندر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ٹھیک ہے، بالکل سٹارٹنگ سیم ہے۔ جب سٹارٹنگ سیم ہو جائے نا کسی آیت کی یا اینڈنگ سیم ہو جائے تب بھی چانس ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر ہو جائیں، کیونکہ ایک جیسے ورڈ ہوتے ہیں نا تو پھر ہم اس کے نیکسٹ ورڈ پڑھ سکتے ہیں یا اس کے آگے والے نیکسٹ ورڈ بھول سکتے ہیں، ہمیں وہ اگر مائنڈ میں آگے تو پھر ہمیں پتہ ہو، اگر ہمیں یہ پتہ ہونا کہ ہماری اس آیت کے ساتھ پیچھے کوئی اور آیت یا آگے کوئی اور آیت ملتی ہے، اور پڑھتے وقت ہمارے مائنڈ میں یہ رہے کہ یار جو اب میں آگے آیت پڑھنے والا ہوں یہ والی آیت فلانے سپارے میں یا فلانی صورت میں یا اسی صورت میں پیچھے 2-3 رکوع وہ آیت بالکل اس کے جیسی ہے، تو مجھے تھوڑا فوکس ہو کے پڑھنا پڑے گا، تو پھر اگر بندہ فلو میں بھول بھی جائے تب بھی بندے کے مائنڈ میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جاءك من العلم، اور یہاں پہ کیا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہاں پہ من بعد کا ایڈیشن ہے، وہاں پہ بعد ما جاءك من العلم۔ اکثر میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، میں یہ پڑھتے پڑھتے نا آگے والے سپارے میں چل جاتا ہوں، غلطی کرتا ہوں، یہاں پہ یہ رکوع ختم کر ہی نہیں پاتا، میں ادھر پہنچ جاتا ہوں۔ الحق من ربک الذین آتیناہم الکتاب یعرفون، پھر یہ آیت سمپل ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، 2 دفعہ نون ہے، تکونن من الممترین بھی ہے، وہ آل عمران آیت 60 میں، تو مینشن ہے قرآن پاک میں، اسی قرآن نہیں لکھا ہوا ہے، کمپنی کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ چلو جی اگلا رکوع، یہ بالکل سمپل ہے، اس آیت میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ اب اگلی
یہی جو میں پیچھے آپ کو بتا رہا تھا ومن حیث خرجت، اس پیچھے والی کے ساتھ ملا کے جب آپ یہ یاد کریں، یہ دو رکوع بیسیکلی ایک ساتھ آپ نے ملا کے یاد کرنے ہیں، یہ رکوع آپ کا یہاں تک ہو جائے گا۔ اور یہ سب سے آسان رکوع ہے اس پورے پارے کا۔ صرف اس کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ ان الذین یکتمون، ٹھیک ہے، ان الذین یکتمون، سیم آگے چلیں، میں نے یہاں مینشن بھی کر رہا ہوں، بقرہ 174 نیکسٹ پیج پہ یہ ان الذین یکتمون، اسی اینگل کے اوپر، یہ بھی اسی اینگل پہ تھا، ان الذین یکتمون، اسٹارٹنگ سیم ہو گئی۔ اب ڈفرنس کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، ٹھیک ہے، ما انزلنا من البینات، انزلنا جب آئے گا تو پھر بینات، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ انزل اللہ من الکتاب، انزل اللہ من الکتاب، جب انزل اللہ آیا نا من الکتاب تب کتاب آئے گا، انزلنا آیا تو بینات، انزل اللہ تو کتابی، یوں کر کے ایسے اس طرح کے ہنٹ بنائیں، اپنے ہنٹ بنائیں، خود بنائیں، مجھے بھی کچھ بتائیں، میں خود بھی سیکھ رہا ہوں بیسیکلی، میں نے یہ مطلب ایسے طریقے سے یاد کیے۔ پھر یہ آگے آتے ہیں آسان ہے، آسان، یہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، یہ آیت جو ہے نا سیم ٹو سیم یہ آیت، آپ سورۃ آل عمران اگر کھولیں، سورۃ آل عمران آیت 88، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، تیسرے سپارے کے اندر دیکھیں یہ سیم ٹو سیم آیت ہے یا نہیں، اس کو ذرا دھیان سے یاد کیجئے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ مائنڈ سے نکل جاتی ہے، اس کے بعد ینظرون کے بعد نا یہ آیت نہیں آتی ذہن میں، تو اس لیے آپ یہی رکھیں کہ یہ بھائی جان اس ٹائم آپ دوسرے سپارے میں ہیں، نہ کہ تیسرے سپارے میں آل عمران نہیں پڑھ رہے، سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، یہ کافی بڑی آیت ہے، اس آیت کو آپ دو ٹکڑوں میں یاد کریے گے، یہاں کے بیچ میں وقف لیجئے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہاں پہ آپ وقف کر دیجئے اس جگہ پہ، بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ۔ اب یہ سواد والا وقف آ گیا، سواد وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم، یہ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اس کو یاد، لآیات لقوم یعقلون، کیونکہ سورۃ نحل کے اندر آپ دیکھیں گے بار بار آتا ہے لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یتفکرون، لآیات لقوم یسمعون، اس طرح کا نا آتا ہے، بار بار آتا ہے، تو یہ قرآن پاک میں ہے، تو آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں ڈائیورج آپ کو ہوگا، کچھ آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کنفیوز کر جاؤ، اس لیے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اس پیج پہ بیسیکلی آپ نے اس پیج پہ آپ کے مائنڈ میں نا عین اور کاف کا نا مرکب رہنا چاہیے کہ یار اس پیج میں جو چیزیں آئیں گی نا عین اور کاف سے کنیکٹڈ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آسان ہے، باقی یہاں رکوع تک آپ آرام سے پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے، اس رکوع میں صرف یہی چیز ہے، چھوٹا سا ہی رکوع ہے یہ تو۔ پھر یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا، اب یہ رکوع جو ہے نا یا ایھا الناس، ٹھیک ہے، ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑا بتا دیتا ہوں ہنٹ، کیونکہ میں تھوڑا بہت ترجمے کی دیکھتا رہتا ہوں، اگر کوئی آیت کا سمجھ نہ آئے تو وہ ترجمہ بہت ہیلپ کرتا ہے یار، آپ ترجمہ بھی دیکھ لیا کریں آیت کا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ناس کہتے ہیں نا لوگوں کو پتہ ہے، کلو کا مطلب ہوتا ہے کھانا، ٹھیک ہے، آگے بھی آئے گا یہی آیت اسی پیج پہ نیچے جا کے آئے گی، کلو کا مطلب ہوتا ہے کھانا، مما فی الارض حلالا طیبا، اب لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، آل اوور دی ورلڈ جو لوگ ہیں نا ان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلو کھاؤ، مما فی الارض زمین میں سے جو چیزیں ہیں، حلال اور طیب، حلال اور پاک چیزوں کو کھاؤ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب لوگوں کا، اس میں مسلمان بھی ہیں اور دوسرے جو بھی سب مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ ہیں، سب کو ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب کہ ڈائٹ پلان دے دیا بیسیکلی، تو اب ترجمے کی زیادہ بات نہیں کروں کیونکہ ہم نے تو یاد کرنا ہے، تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اب یہ آیت جو ہے نا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ آیت آگے بھی سورۃ، یہ میں نے لکھا ہوا سورۃ بقرہ 208، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، سیم ٹو سیم ہے، ولا یہ، اب یہ دیکھیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، ٹھیک ہے، سیم ٹو سیم آیت ہے، تو یہاں سے ذرا دھیان سے ذرا فوکس ہو کے یہاں پہ کہ انما یامرکم، یہ مجھے اکثر بھول جاتا ہے کیونکہ یہ آیت میں نے اس کے بعد یہ سرکل اس لیے کیا ہوا کیونکہ یہ مجھے اکثر بھول جاتا ہے، میں یہ پڑھتا ہوں اور سیدھا یہاں پہنچ جاتا ہوں، ولا تتبعوا ان لوگوں فإن زللتم، یہاں پہنچ جاتا ہوں، لیکن نہیں، اب یہ مائنڈ میں فوکس ہو کے مائنڈ میں بٹھانا ہے کہ یار میک شور کرنا ہے کہ ولا تتبعوا انہ لکم عدو مبین، اس ٹائم میں اس سورۃ پارے کا 5واں رکوع پڑھ رہا ہوں، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ ہے اس کے آگے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر آگے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں ہے، سیم ٹو سیم ایسا، یہ متشابہ بھی ہے، یہ آپ دیکھیں سورۃ اعراف کے اندر یہ موجود ہے، آپ میرے مصحف پہ جیسے میں نے مارک کی ہوئے نا، آپ اپنے مصحف پہ یہاں سے دیکھ کے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ، یہ میں نے اس لیے لگائے ہیں، یہ مجھے متشابہات لگتے ہیں، مطلب کہ کچھ لوگوں کو شاید نہ لگتے ہوں، اس لیے کمپنی میں بھی شاید اس لیے کمپنی نے اس لیے نہ لکھا ہو کہ شاید کچھ لوگوں کو نہ لگتے ہوں، تو لیکن مجھے تو یار لگ رہے تھے، اس لیے میں نے لکھ دیا۔
کان آباؤہم لا يعقلون ولو كان آباؤہم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا يعقلون، اب میں نے آپ کو بتایا تھا عین اور قاف کا اس پیج میں ولو كان آباؤہم لا يعلمون بھی آ سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں، کیونکہ اس طرح کا بھی ہے نا یہ، بلکہ یہ لکھا نہیں ہوا مائدہ، سورۃ مائدہ 104 آیت نمبر 104 کے اندر لا يعلمون شيئا لا يعقلون شيئا. باقی سارا سیم ٹو سیم ایسے ہی کیا ایسے بالکل یہ آیت یہاں ہے پڑھی قرآن پاک میں، بلکہ ہے پڑھی ہے تو. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا اس پیج کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا عین اور قاف کا مرکب یاد رکھیے گا. شروعات کا پہلا ورڈ ہی کیا آ گیا؟ عین اور قاف کا مرکب آ گیا، ٹھیک ہے. پھر آپ نیچے آتے جائیں، پھر یہ عین اور قاف کا مرکب آ گیا، ٹھیک ہے. پھر آگے ہیں یہ لا یعقلون، یہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو لا یعلمون آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا کہ یہ وہ والا پیج ہے جس میں عین اور قاف کا مرکب رکھنا ہے. تو اپنے مائنڈ میں ایک امیج، ہر پیج کو ایسے طریقے سے یاد کریں کہ آپ کے مائنڈ میں سکین رہے یہ وہ والا پیج ہے جس میں یہ ہے. مطلب ہم ہر پیج پہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں رکھتے ہو چلیں، اس کو انٹرسٹنگ طریقے سے یاد کریں یار. کوئی اس کو آپ ایسے یاد کرتے ہیں جیسے اس کو ایسے کریں کہ جب آپ اگلے سال پڑھیں تو آپ کے مائنڈ میں ریفریش ہو. اور یہ ویڈیو دیکھ لیں، اگر آپ، میں یہ ویڈیو اس لیے بیسیکلی بنا رہا ہوں، بیسیکلی یہ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں آپ دوبارہ جب یاد کرنے لگوں تو یہ ویڈیو ایک دفعہ گو تھرو کر لوں تو مجھے یاد ہو جائے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، پھر عین اور قاف کا آ گیا نا. مطلب یہ تو ایک ڈفرینٹ ہی ورڈ ہے، لیکن اس کو ہیلپ فل کرتا ہے عین اور قاف کا مرکب ہمیں یاد کرنے کے لیے. یعقلون ما لا يسمعون شيئا صم بكم عمي فهم لا يعلمون بھی ہو سکتا ہے، یعلمون بلکہ ہے بھی صحیح شاید یہ سورۃ بقرہ یہ یہاں پہ یہی ہے یعلمون کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے عین اور قاف کا وہ یاد رکھیں، میں نے یہ نشانی رکھی ہے ٹاپ پہ میں نے لکھ رکھا ہے لا یعقلون یہاں پہ آ گیا. اب خیر پیج ختم ہو گیا. اب وہ آیت آگے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا ایھا الناس، یہ والی آیت لنک بیک کرتی ہے یہاں سے، آپ کو مارک کر کے نا ادھر ڈاؤن کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا، اب آمنو کی بات آ رہی ہے. پہلے تھا یا ایھا الناس، ناس میں آتے ہیں سبھی لوگ. یا ایھا الذین آمنوا کون لوگ آتے ہیں؟ خاص لوگ، ایمان والے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہیں. ایمان والوں کلو کھاؤ، من طیباتی پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور اللہ کا شکر ادا کرو. واشکروا للہ، ٹھیک ہے. تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم پاک چیزیں کھاؤ، ٹھیک ہے. سب لوگوں کو تو یہ، سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈائٹ کا پلان دیا کہ اگر اب دیکھیں بیماریاں آ گئیں، یہ کورونا آ گیا، یہ لوگ چمگادڑ کھا رہے ہیں، کیا کیا بلائیں کھا رہے ہیں. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا حلالاً طیبہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بھی بات کی ہے نا اس کے پیچھے بہت ڈیپ اس کو انڈرسٹینڈ ہم لوگ کر نہیں سکتے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں یہ بات بھی ہوگی کہ اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہو نا تو یہ ایک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ گیا تو پھر مطلب ہم نے وہی کام کرنا ہے. حلالاً طیبہ، طیب اور حلال چیز کو فٹ زندگی جیو گے، تمام بیماریوں سے دور رہو گے. بیسیکلی ہماری خوراکوں میں بھی تو یہی ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن ہمارے کھانے میں پتہ نہیں کس چیز کا گوشت ہم کھا رہے ہیں، تبھی تو ہمیں یہ بیماریاں آتی ہیں. ورنہ اگر ہمیں پیور چیزیں کھلائی جائیں تو ہمارے جیسے بزرگ لوگوں کو اس سے بیماریاں ہوتی نہیں تھی جو آج کل ہمارے لوگوں میں نکل رہی ہیں. خیر چھڑیں، یہ الگ ٹاپک ہو گیا، میں بایولوجی کیوں پڑھانے لگے. ثم بکم عمی فهم لا یعقلون یا ایھا الذین آمنوا کلوا، ایمان والوں کے لیے کیا کھانا ہے کہ طیب چیزیں، پاک چیزیں، وہ رزق جو اللہ نے ہمیں دیا. کیونکہ ایمان والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب کو، ویسے تو سب کو اللہ تعالیٰ نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تمام چیزوں کا رزق کا ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، لیکن ایمان والوں کو ایک خصوصی رزق بھی ملتا ہے، خصوصی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر. خیر یہ اس کو یاد کرنے کی میں نے ٹکنی بنا دی، کیونکہ کلو جب آ جائے گا نا، یہاں بھی کلو ہے یہاں بھی کلو ہے تو بندہ کنفیوز ہو سکتا ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں یا ایھا الناس کے ساتھ کلو جب آئے گا نا تو مما فی الارض جو زمین میں ہے حلال طیبہ، اور جو ایمان والوں کے لیے ہے نا وہ ان کے لیے ایمان یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیباتی مطلب پاکیزہ ما رزقناکم، اور ان کو رزق بھی اللہ نے ہی دیا جو ہم نے رزق تمہیں دیا. رزق تو سبھی کو اللہ دیتے ہیں لیکن ان کو خصوصی نعمت ان کے اوپر ہوتی ہے. اب آگے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ آیت اس طرح کی آیت قرآن پاک میں آگے بھی آئے گی، باقی جگہ پہ بھی ہے، لیکن اس میں ڈفرینس یہ سے آپ کو بتاتا ہوں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھنے والا پوائنٹ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ہے، باقی سب جگہ پہ وما اہل لغیر اللہ بہ بعد میں آتا ہے. آپ کو اس کا ہنٹ اس کا یہ یاد کرنے کا کہ یہ کون سا سپارہ ہے؟ دوسرا سپارہ ہے نا. اس سپارے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو الف بے کے پوائنٹ آف ویو سے الف پہلا ہو گیا، با دوسرا ہو گیا نا، بہ ہی پہلے آئے گا کیونکہ یہ دوسرا سپارہ ہے، اس لیے اس میں بہ ہی پہلے آئے گا، باقی لغیر اللہ بعد میں آئے گا. باقی ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے لغیر اللہ بہ کے ساتھ آئے گا. سمجھ آئے گی ہنٹ کیا ہے کہ الف بے میں بے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اور یہ سپارہ بھی سیکنڈ ہے، تو یہ ہنٹ ہے اس کو یاد کرنے کا. آگے چلیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. ان اللہ غفور رحیم کے بارے میں دیکھیے، ان اللہ غفور رحیم قرآن پاک میں کافی جگہ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ فإن اللہ، مطلب اس طرح سے آتا ہے. تو اس اب کیا ہوتا کیا ہے کہ
ہمیں نا میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں کہ یار مجھے نا ایسا نا ہوتا ہے کہ مجھے قرآن پاک فل، میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یار میں آج بار مجھے پورا قرآن پاک یاد ہے. وہ ہوتا ہے یار کچھ لوگوں کے کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں. مجھے تو یار ایسا، میرا دماغ ایسا ہے کہ مجھے بھول جاتا نا. تو مطلب جیسے ریسنٹلی میں نے کچھ یاد کیے نا، 1 سپارہ 2 سپارہ، تو ان 1-2 سپاروں کو مجھے اچھے سے یاد ہوں گے. باقی کو میں اگر یاد کروں پھیرا لگاؤں تو مجھے یاد ہو جائے گا. اگر میں اس کو دہراؤں تو مجھ کو یاد تو ہو جائے گا. لیکن جو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم اگر ان 1-2 سپاروں میں جہاں جہاں آئے گا نا، تو مجھے امکان ہے کہ میں ان اللہ غفور الرحیم پڑھ کے اس جگہ پہ پہنچ جاؤں. اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب یہ ان اللہ غفور الرحیم آ گیا نا، تو اس کے آگے پیچھے 8 رکوع، جیسے میں تراویحیں پڑھانے لگا ہوں تو میں نے سب اچھے سے یاد کیا ہوگا. تو ان اللہ غفور الرحیم اگر وہاں ریپیٹیشن میں آ رہا ہے، مطلب ایک یہاں آ رہا ہے، آگے 2 رکوع بعد پھر آ رہا ہے، یا پچھلے رکوع میں بھی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اس ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب میں سنانے جا رہا ہوں نا مسلح میں یا کچھ مطلب اس طرح کسی کو سنا رہا ہوں، تو اس ٹائم پھر میں اگرچہ مجھے پہلے یاد بھی ہو، لیکن میں پھر کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ ان اللہ غفور الرحیم وہ والا یہ والا. یہ میک شور کرنا ہے کہ فرسٹ والا ایسے ہے، دوسرے والا ایسے. اس طریقے سے آپ نے چیزیں یاد رکھنی. ان الذین یکتمون، وہی آیت آگے جو میں نے آپ کو پیچھے دکھائی ہے کہ اس کو کیسے یاد کریں. ما انزلنا کے ساتھ تھا من البینات، انزلنا کے ساتھ من البینات، یہ انزل اللہ ہے، یہ تو من الکتاب بھی آگے مانا. یہ سمپل ہے، یہ آپ کو یاد ہو جائے گا یہاں تک. اب ایک پاؤ تو ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ بڑی فیمس آیت ہے، کافی بڑی آیت ہے یہ. تو اس کو بھی آپ 1-2 سانسوں میں مکمل کیجئے. ٹھیک ہے. اس کے اندر والیتامى والمساکین وابن السبیل، والیتامى والمساکین، والمساکین ہی پڑھتے ہیں کبھی، مطلب کچھ جگہوں پہ والمساکین کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے یہ لکھا ہو بلکہ والمساکین سورۃ حشر میں. لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ والمساکین کے ساتھ، یہ باقی آسان ہے. پھر آپ یا ایھا الذین، اب یا ایھا الذین کے حوالے سے ایک چیز بتا دوں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ سورۃ آل عمران میں دیکھیں گے. آپ سورۃ آل عمران میں، اگر سورۃ آل عمران میں نہیں، ہاں بلکہ سورۃ آل عمران میں آپ دیکھیں نا، اگر 4تھے سپارے میں ہے نا سورۃ آل عمران، 4تھے سپارے میں بھی اس کا کچھ پارٹ ہے، بالکل تیسرے کے اینڈ سے. 4تھے سپارے میں اگر آپ دیکھیں نا تو یا ایھا الذین آمنوا کافی بار آتا ہے. اور 7ویں سپارے میں بھی اسی طرح سورۃ، غالباً سورۃ مائدہ ہے شاید 7ویں سپارے میں، جب سورۃ مائدہ آتی ہے تو اس کے اندر بھی سٹارٹنگ میں نا یا ایھا الذین آمنوا کافی دفعہ ہے. تو بندے کو کیا ہوتا ہے کہ پتہ تو ہوتا ہے، مطلب یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد کیا لکھا ہوا کتب علیکم، پھر اگلے والے کے بعد کیا لفظ ہے. اگر یا ایھا الذین آمنوا ہم پڑھ بھی لیں گے فار ایگزامپل، ہمیں اس کے آگے بھی پتہ ہے، اس کے آگے یہ والا لفظ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اب جو میں پڑھ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس کے آگے کیا لفظ ہے. جیسے ہی ہمیں یہ والا لفظ پتہ لگے گا ہم آگے پورا سنا دیں گے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں اس ٹائم جو یہ والا پڑھ رہا ہوں نا، اس کا یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو فرسٹ لفظ ہے وہ یہ. فرسٹ لفظ ذہن میں آتے ہی پوری آیت ہم سنا دیں گے آگے، بلکہ پورا سنا دیں گے، سارا سپارہ سنا دیں گے. لیکن یہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا جہاں پہ آگے نا، وہاں چیک کر لینا کہ آگے کتنے ہیں. اگر ملٹیپل ہیں تو ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ بھولنے لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ کون سا، اس کے آگے کیا ہے، مطلب بلینک ہو جاتا ہوں میں وہاں کہ اس کے آگے ہے کیا. مائنڈ چاروں پانچیں ایک ساتھ دماغ میں آ جاتے ہیں کہ اب اس کے آگے والا یہ کون سا ہے، یہ کون سا. تو اس طریقے سے نا اس کو اچھے سے یاد کریں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یہ سارا بالکل آسان ہے. یہاں پہ آ کے نا حقا علی المتقین جب یہاں آیا ہے نا، سورۃ بقرہ کی 241 آیت کھولیں نا اگر آپ. یہ دوسرے سپارے کا اینڈ بیسیکلی 250 آیتوں پہ ہو جاتا ہے. سورۃ بقرہ کی 250 آیتیں ہوں تو دوسرا سپارہ ختم ہو جاتا ہے. 241 بالمعروف حقا علی المتقین ہے نا، بالمعروف حقا علی المتقین. تو یہاں سے امکان ہے، چانس ہے کہ آپ یہاں سے ادھر فلائی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو متشابیہ لگ جائے، لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حقا علی المتقین جو ہے نا، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم. اب ان اللہ سمیع علیم بھی کافی جگہ پہ آتا ہے قرآن پاک میں. جیسے یہ لکھا ہوا میں نے مارک کر رکھا ہے سورۃ بقرہ میں 227 آیت نمبر 227 کے اندر ہے پڑھا. اسی سپارے میں آگے جا کے ہے پڑھا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ رہا فإن اللہ سمیع علیم، اور یہ 244 آیت میں بھی آپ دیکھ لیں، مارک کر سکتے ہیں اپنے قرآن میں. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ غفور رحیم آ گیا نا، میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا. اب آ جائیں، یہ رکوع بڑا امپورٹنٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سیام روزے کو کہتے ہیں. روزے بیسیکلی اس پورے رکوع میں نا روزے کی بات ہو رہی ہے. آپ کو ریفرنس بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اب یہاں پہ کیا باتیں چل رہی ہیں، تو پھر آپ کو یاد کرنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. اگر بھول ترجمہ نہ بھی آ تو آپ کے مائنڈ میں نہ چل رہا ہو، لیکن کچھ ہنٹ رکھ سکتے ہیں آپ. یہ ترجمے سے نا ہنٹ رکھ سکتے ہیں کہ فمن کان منکم. اب یہ آیت دیکھیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ٹھیک ہے، فمن کان یہ ہے منکم. ٹھیک ہے، اس سے ہی اگلی آیت دیکھیں اگر آپ. ٹھیک ہے، یہ رہا، یہ میں نے مارک کر رکھا ہے. یہ دیکھیں، یہ
کیوں جا رہا ہے؟ ومن کانا، وہ تھا فمن کانا ومن کانا، اور یہاں کیا ہے منکم، یا منکم نہیں ہے، منکم کے بغیر ہے، ومن کانا مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ من ایام اخر، اینڈنگ دونوں کی سیم ہے، مطلب آپ ہو سکتا ہے یہاں سے ڈائریکٹ یہاں پہنچ جائیں یا یہاں سے واپس یہاں آ جائیں، کچھ ایک کام تو ہوگا کیونکہ آیت میں ایک جیسی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی سکتا ہے۔ اور اس طرح کی آیت آگے بھی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی آگے چل کے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا فمن کانا منکم مریضا او علی سفر ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے پہلے والے کے بعد ہے وعلی الذین یطیقون، ٹھیک ہے؟ اور جو سا دوسرے والا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد ہے یرید اللہ بکم الیسر، یہ ایک آپ نے یہ اس کو فوکس کر کے آپ نے یاد کرنا ہے، بیسیکلی تھوڑا دھیان دینا ہے اس کے اوپر، یہ آپ کو ہو جائے گا، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اس کے بعد۔ اس کے بعد یہ آسان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آیت میری فیوریٹ ہے 186۔ اس کے بعد ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے بعد أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، أُحِلَّ لَكُمْ، اب یہ أُحِلَّ لَكُمْ جو یہ ورڈ ہے نا، اگر آپ غور کریں نا، اگر آپ کو متشابہات لگتے ہوں تو آپ کو یہ مجھے اس سے متشابہات صرف، حالانکہ ہیں تو دو ورڈ، کوئی آیت اتنی بڑی مشکل، لیکن اس کی سٹارٹنگ ہے نا أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ متاعًا لَكُمْ، یہ ہے نا ایسے قرآن پاک میں آگے ہے، یہ بیسیکلی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 96 جو ہے نا، تو وہ بالکل یہ أُحِلَّ لَكُمْ سٹارٹنگ بالکل ایسی ہے، تو مجھے نا سٹارٹنگ اگر ایک جیسی ہو نا تو مجھے متشابہ لگ جاتا ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ کا مطلب ہے حلال ہے تمہارے اوپر، أُحِلَّ لَكُمْ صید البحر کہتے ہیں کہ بھائی سمندری چیزیں ہیں، صید البحر، بحر سمندر کو نہیں کہتے، صید البحر أُحِلَّ لَكُمْ لیلۃ، اب یہاں پہ کیونکہ رمضان روزوں کی بات ہے، روزے کو مائنڈ میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ روزے کو مائنڈ میں، رمضان کو اس رقم میں رمضان اپنے مائنڈ میں لے کے آنا آپ نے۔ أُحِلَّ لَكُمْ حلال ہے تمہارے اوپر، أُحِلَّ لَكُمْ لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں ہمارے اوپر چیزیں حلال ہو جاتی ہیں نا، أُحِلَّ لَكُمْ حلال ہے تمہارے اوپر، مطلب ہم دن بھر کچھ نہیں کر سکتے، کوئی مطلب کہ کھا پی نہیں سکتے، سب چیزیں ہم نے روک رکھی ہوتی ہیں، تو رات میں ہمیں تھوڑی وہ رعایت کریں، تو یہ بیسیکلی اس آیت میں وہی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ، باقی یہ آسان ہے آگے میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ہے نا، ایسے یہاں سے مجھے یہ متشابہات لگتے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ہے، تو یہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی لگ جائے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہ بیسیکلی کھاتے رہو، کھاتے رہو، کھاؤ اور پیو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَكُلُوا کو تو میں نے آپ کو بتایا، کلو کہتے ہیں کھانے کو، وَاشْرَبُوا اور پیو، شربت سے نکلے پہ پیو، کھاؤ پیو، حتیٰ کب تک، بیسیکلی سحری کا ٹائم، فجر کا لکھا نہیں ہوا، لیکن یہ رکوع بہت آسان ہے، آپ رمضان مائنڈ میں رکھیں بس، تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ، اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ڈیفیکلٹ بھی ہے، کیونکہ یار یہ خالی کذالک یبین اللہ جو ہے نا، تقریباً تین دفعہ تو اس سپارے میں ہی آیا کذالک یبین اللہ، اسی سپارے میں پورے قرآن میں تقریباً 8-9 مرتبہ ہے یہ کذالک یبین اللہ، ورڈنگ جو ہے نا کذالک یبین اللہ، آگے تھوڑا سا ڈفرینس بھی ہے، پوری آیت ایک جیسی نہیں ہے، لیکن یہ آیت قرآن پاک میں اس طرح کی جو الفاظ ہیں، یہ الفاظوں کے ساتھ 9 مرتبہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں۔ میں نے اس کو ترتیل ایپ پہ چیک کیا، آپ بھی اس طرح کی متشابہات میں ترتیل ایپ سے نشان لگاتا ہوں، آپ ترتیل ایپ پہ چیک بھی کر سکتے ہیں، کذالک یبین اللہ، جیسے کہ آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، 9 اس کے ریزلٹ شو ہو رہے ہیں، 9 مقامات پہ قرآن پاک میں یہ ہے۔ تو اس کو یاد کرنے کی نا میں نے ایک ہنٹ میں نے لگایا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آج میں نے اس کے اوپر کافی دیر غور کیا تو مجھے نا ایک پیٹرن سمجھ میں آیا، اور میں خود یار مطلب میں کافی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں نا آپ کو بھی اس طرح کے نظر آئیں گے، بالکل نظر آتے ہیں، میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، لنک کر کے دکھاتا ہوں، 2 چیزوں کو آپ نے لنک کرنا ہے اور وہ دکھاتا ہوں۔ اب یہ ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں، کذالک یبین اللہ آیاتی، لکم نہیں ہے نا، یہاں پہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یبین کا مطلب ہے بیان کرتے ہیں نشانیاں اپنی لوگوں کے لیے، آیت میں واحد جگہ پہ نا کذالک یبین اللہ لکم کے بغیر ہے، باقی اس کے علاوہ 4 جگہوں پہ نا لکم کے ساتھ آتا ہے، جہاں پہ لکم کے ساتھ ہے نا ان کی نشانی کیا ہے، جہاں پہ لکم کے ساتھ ہے نا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون، اس کی ایک نشانی یہ بتاتا ہوں، جہاں بھی آئے گا یہ لکم، آپ اس سے پہلے دیکھ لینا، اس سے پچھلی آیت کے اندر نا تقوی کی بات ہوگی، پکی بات ہے، یہاں جہاں دیکھ لیں آپ کذالک یبین اللہ لکم آ گیا، اس سے پیچھے کیا ہے، حقا علی المتقین ہے نا، تقوی کی بات ہوگی، متقین تقوی سے نکلا ہے نا، تک پرہیزگار لوگ۔ اب ادھر آ جائیں سورۃ آل عمران میں، کذالک یبین اللہ لکم آ گیا آیاتہ لعلہم تہتدون، لکم آ گیا تو اس کا مطلب تقوی کی بات پیچھے والی آیت میں ہوگی، اس سے پیچھے والی آیت میں آ جائیں، یہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، مطلب یہ
حق کا تقاتی ہے، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ابھی میں نے غور کرنے پہ مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ہے، مطلب اس طرح کی تو بہت چیزیں ہوں گی قرآن پاک میں، اگر ہم غور کریں، آپ غور کریں، میں غور کروں، ہم سارے مل کے غور کریں، تو اس طرح کے ہم پوائنٹس نکال سکتے ہیں یار۔ آپ میرے ساتھ شیئر کریں، تو میں نے ایک چیز غور کر لی ہے، تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میرے سے زیادہ اس میں سے نکال لیں۔ آپ غور تو کریں یار، اس میں کافی ساری چیزیں، اور میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں۔ سورۃ مائدہ میں آئیں اگر آپ، کذالک یبین اللہ لکم، اب لکم آ گیا تو اس کا مطلب پیچھے تقوی کی بات ہونی چاہیے۔ یہ آیت یہاں سے، اس کی پچھلی آیت کون سی ہے؟ وَقُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہے نا تقوی کی بات یار۔ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ جہاں بھی کذالک یبین اللہ لکم آ رہا ہے، آگے لعلکم تشکرون، یہ تو ڈفرینٹ ہیں ہی صحیح، لیکن یہ ہے کہ وہ کذالک یبین اللہ لکم جہاں بھی آئے گا نا اس سے پہلے واتقوا اللہ، آپ یہ اس طرح کے کافی ہو سکتے ہیں یار، آپ دیکھیں تو صحیح، یہ اس طریقے سے یہ ہے۔ اور ایک اور چیز وہ آپ خود سرچ کیجئے گا کہ وہ یہ ہے کہ جہاں پہ کذالک یبین اللہ لکم ہے نا، جہاں پہ جس جگہ پہ قرآن پاک میں آپ ترتیل ایپ پہ سرچ کر لیے، اس کے سرچ والے پورشن میں جا کے کذالک یبین اللہ لکم آتا ہے نا، لکم اس طرح سے، تو وہاں پہ نا پچھلی آیت میں نا رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت کا، یرجو رحمت اللہ، اس طرح سے کچھ ہوگا، مطلب رحمت ہوگی، رحمت کے ورڈ ہوں گے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ سرچ کریں، میں آپ کو تو ابھی میں اسی صورت کو ترجمے پہ رہتا ہوں، ورنہ میں تو اسے پورا قرآن کو ہی کھولتا پھر جو میں نے آدھا سپارہ کور کرنا ہے۔ اب یہ جو ہے نا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سیم ٹو سیم ایسی آیت جو ہے نا سورۃ نساء کے اندر ہے، تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اس طرح سے نا سورۃ نساء آیت نمبر 29 آپ دیکھیں نا، بالکل ایسی کی ایسی آیت ہے، تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ سورۃ نساء میں آپ متشابہ نہ لگ جائے۔ اب یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورہا، یہ آسان ہے بالکل۔ اب یہاں پہ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور آ گئی وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ بھی آپ کے مائنڈ میں آ سکتا ہے کیونکہ یہ صورت انفال میں ہے، لیکن آپ نے کیا مائنڈ میں رکھنا ہے کہ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ ہو سکتا ہے آپ غلطی کر لیں، لیکن میک شور کرنا ہے اس کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو ہے نا یہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ ابھی تک وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا بار بار آئے گی اس پوری صورت کے اندر نہیں، یہ آیت کہاں پہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آیت نمبر 194 پہ ہے نا، اس کے بعد 196، 203، 223، 231 اور 233 سورۃ بقرہ کی یہ ساری آیتوں میں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، آگے تھوڑا سا چینج ہے لیکن وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا یہ جو ہے نا یہ آگے آپ پچھلی آیت کی اینڈنگ آپ دیکھیں نا، آپ یہ کچھ ہنٹ دے دوں گا، کچھ آپ خود سے کرنا۔ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ آ گیا، ٹھیک ہے۔ ظالم کون لوگ ہوتے ہیں؟ ظالمین وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ٹھیک ہے، تقویٰ نہ ہو، تو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ظالمین کا اپوزٹ متقین آئے گا۔ تیسرا من الحج آ گیا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اب یہ آ گیا، ٹھیک ہے، سیم ٹو سیم ایسا یہ رہا، یہ میں نے مارک کر کے رکھا ہوا ہے، یہ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، ٹھیک ہے، یہ اور یہ بالکل سیم ہے۔ اب کیونکہ اینڈنگ سیم ہے تو ہو سکتا ہے آپ یہاں سے جمپ لگا کے یہاں پہنچ جائیں، یہاں سے بیک آ جائیں، بار بار آپ بیک پہنچے، یہ پڑھیں پھر بیک پہنچ جائیں، پھر آپ کو اس بھنور میں بھی آپ پھنس سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ پہلے والے کے بعد ہے وَلَا تَحْلِقُوا، اور دوسرے والے کے بعد ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ اور ایک اور چیز، فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا، اب یہ آیت پڑھ کے آپ کو کچھ تو یاد آ ہی گیا ہوگا، پیچھے ہی ہم نے پڑھا ہے، یہ رہا فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہاں پہ ہے أَوْ بِهِ، یہ یاد رکھنا بس کہ نا جو یہ والی آیت ہے نا پہلے والی، اس میں أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ہے اور اس میں أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے اب جو رکوع کا اینڈ ہوگا نا یہاں پہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شدید العقاب، یار جہاں پہ رکوع کا اینڈ ہونا اور سٹارٹ ہو وہ تو موسٹلی ہمیں یاد ہی رہ ہی جاتا ہے، کیونکہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شدید العقاب الحج اشہر معلومات، یہ آٹومیٹک ہمیں یاد آ جاتا ہے، تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، یہ سارا آسان ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یہ سارا آسان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر آ گیا، یہ مطلب بار بار آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جہاں پہ آئے گا تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس کو آپ اچھے سے یاد کریں، ان اللہ غفور رحیم کے بعد کیا آتا ہے یہ اچھے سے یاد کرنا ہے، یہ سب سے فیمس دعا، ٹھیک ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو میں بتاتا ہوں، دیکھیں واللہ سریع الحساب پہ آیت ختم ہوئی،
ٹھیک ہے. واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا پھر آگے دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو یاد کرنے کا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ لمن اتقى واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں تحشرون کا مطلب کیا ہوتا ہے. اکٹھے کیے جانا، مطلب محشر میں جمع کیے جانا لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں واللہ سریع الحساب کا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کو مطلب سے نا ہنٹ دوں گا، مطلب سے آپ کے ہنٹ ملیں گے. تو میں آپ کو واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہے. تو اب حساب کے لیے ہمیں کیا ہوتا ہے، اکٹھا ہونا پڑتا ہے نا. حساب کے لیے حساب جب ہی ہوگا نا جب ہم اکٹھے ہوں گے. حساب ہوگا اس کے لیے اکٹھے ہوں گے. تو مطلب حساب پہ آیت ختم ہوئی ہے نا، تو آگے آپ نے آٹومیٹک اپنے مائنڈ کو تیار کر لینے کہ حساب کا تذکرہ پچھلی آیت میں آیا ہے، تو اس کا مطلب واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا کے بعد کیا آئے گا، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ آئے گا. ٹھیک ہے. ایھا الذین آمنوا جو ہے نا، یہ کیونکہ پہلے بھی آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پرابلم نہ ہو، لیکن مجھے جب ملٹیپل یا ایھا الذین آمنوا آنے لگ جائے نا ایک ہی صورت میں یا کچھ ہی رکوعوں کے فاصلے پہ، تو مجھے تھوڑا نا کنفیوژن ہونے لگ جاتی ہے. تو اس کو آپ نے اچھے سے یاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہی تھا کہ اس کے جیسی آیا تھا پیچھے. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. اور حل ينظرون، اب یہ والی آیت جو ہے نا حل ينظرون، یہ آپ کو اور بھی جگہوں پہ قرآن پاک میں مل جائیں گی. حل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، اس طرح سے. تو یہ آپ نے دیکھ لینا. جیسے کہ آپ قرآن پاک کھولیں تو یہ آپ کو قرآن پاک میں 7 جگہوں پہ مل جائے گا. جیسے کہ ابھی یہاں یہ کون سی صورت ہے، سورۃ البقرہ ہے نا. سورۃ البقرہ کی 210 آیت میں ہے نا. باقی سورۃ الانعام میں ترتیل ایپ میں آپ کو کھول کے بتا رہا ہوں. ترتیل ایپ سے آپ یہ دیکھیں اسکرین پہ آپ کو جیسے کہ شو ہو ہی رہا ہوگا. سورۃ الانعام میں آپ 158 آیت میں دیکھیں تو یہ ایسا ہے. پھر سورۃ الاعراف میں بھی ہے، سورۃ نحل میں بھی ہے، فاطر میں بھی ہے، سورۃ زخرف میں بھی ہے، اور سورۃ محمد میں بھی ہے 26ویں سپارے میں. تو یہ آپ ترتیل ایپ میں دیکھیں تو آپ اس کو مارکنگ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے، جہاں سے آپ کو اگر متشابیہ لگنے کا خطرہ ہو. رکوع بالکل ختم ہونے والا ہے، آدھا سپارہ ہونے والا ہے، لیکن آپ کو ہو سکتا ہے یہاں سے متشابیہ لگ جائے کہ آپ کے بس اب تو میرا ہو گیا، مجھے اچھے سے آتا تھا، میرا ختم ہونے والا ہے. لیکن نہیں، آخری آیت تک بھی آپ نے فوکسڈ رہنا ہے. ہو سکتا ہے یہ آیت آپ کو کہیں ادھر ادھر پہنچا دے اور پھر آپ اس کا ختم ہی نہ کر پائیں. حل ينظرون إلا أن تأتيهم، الا ان تأتيهم کے ساتھ بھی ہے کہیں پہ، لیکن یہ کیا ہے، الا ان يأتيهم اللہ، الا ان يأتيهم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ کے ورڈنگ بھی آتی ہے. والملائکۃ کا ورڈ بھی ریپیٹ ہوتا ہے دوسری آیتوں میں. یاتیہم میں وہاں تأتیہم کے ساتھ آتا ہے. حل ينظرون، یہ اس کے اسٹارٹنگ کا ورڈ، یہ والا ورڈ، یہ والا ورڈ، تو پھر بندہ کنفیوز ہو سکتا ہے یار. اس لیے میرا یہ ایسا کہنا ہے کہ اس آیت کو بھی فوکس ہو کے یاد کریں. جزاک اللہ. نشیز یہیں تک تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.